अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, बुलंदतर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। जी, सूरह आराफ का तर्जुमा और तफसीर जारी थी। आयत नंबर 115, 116, 117 और 118 और 119 हम आज पढ़ेंगे, तफसीर करेंगे। कालू, उन जादूगरों ने कहा, या मूसा, ए मूसा। अब ये जो कह रहे हैं, दो तफसीरें की गई हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को आप देखें इख्तियार दिया कि पहले आप डालो या हम डालते हैं। मुफस्सिरीन बाज़ कहते हैं कि ये जनाब मूसा को इख्तियार दिया, बस इख्तियार अलामत अदब है। हम कहते हैं ना, आपकी मर्जी जो आप करें। इख्तियार किस लिए दिया जाता है कि सामने वाले का अदब किया जाए। ठीक, बस अदब किया जा रहा है, जादूगर अदब कर रहे हैं, एक ये। दूसरी जो अहम तफसीर है वो ये है कि नहीं, बेतवज्जुही है। वो कहना चाहते हैं कि पहले आप डालो या हम डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेतवज्जुही, क्योंकि ईमान लाने से पहले वो बाअदब नहीं थे। बस ये देखें, ये इख्तियार नहीं है बल्कि बेतवज्जुही है। क्या है? बेतवज्जुही है कि तुम डालो या हम डालो, हम पर फर्क, क्योंकि वो जादूगर ही समझ रहे थे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को। ठीक, बस कालू, उन जादूगरों ने कहा जो मुख्तलिफ शहरों से, मिस्र के मुख्तलिफ शहरों से, क्योंकि मिस्र उस वक्त क्या था? मरकज था जादू की रस्मी तालीम दी जाती थी, हौज़ों में, मदरसों में बाकायदा तालीम दी जाती थी जादू की। कालू, उन जादूगरों ने कहा, या मूसा इम्मा अन तुल्किया, या तो तुम असा को पेश करो या हम असा को पेश करें और अपनी रस्सियों को अपने असाओं और अपनी रस्सियों को डालें, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम डालो या हम डालो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। काल, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अलकू, तुम डालो, तुम अपनी रस्सियों को और लाठियों को डालो, अपनी रस्सियों को डालो। फलम्मा अलकाओ, यहां से सहरू आयुनन नास यानी रोजे ईद था, लोग ज्यादा जमा हुए थे, लोगों की आंखों पर जादू का असर डाला। हकीकत कोई नहीं थी, लोगों की आंखों पर जादू का असर डाला। रस्सियां और लाठियां, हकीकत में रस्सियां और लाठियां थी, लेकिन लोगों को क्या नजर आ रहा था? सांप नजर आ रहे थे। ठीक, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी, ये ध्यान में रखिएगा। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है सहरू अयुनन नास, लोगों की आंखों में। हकीकत में कोई तब्दीली हुई थी? नहीं हुई। और कैसे किया? हथियार क्या था? हथियार था वस्तरहबूहुम, डरा दिया उन्हें। आप किसी को डरा दें, फिर वो दीवार में हर चीज देखेगा। एक दफा कोई डर जाए, खौफजदा हो जाए तो मामला खराब हो जाता है, उसे बहुत कुछ नजर आने लगता है। ठीक, बस सहरू आयुनन नास वस्तरहबूहुम, उन्हें खौफ दिलाया, उन्हें डराया कि लाठियां जो हम पेश करेंगे बड़े अजदहा बन के, तुम सबको निगल जाएंगे, जब तक हम मना करेंगे तुम सबको नहीं निकलेंगे। सारे डर गए, खौफजदा हो गए। कोई अल्लाह से खौफ, हकीकी खौफ से दूर हो जाए और गैर खुदा से खौफ खाए तो मामला यहां तक पहुंचे। ठीक, बस ये देखिएगा, लोगों के ख्यालात पे कंट्रोल किया। अब जी, आप लोगों का सवाल, जनाब मूसा का खौफ क्या था? जनाब मूसा का खौफ ये था कि तमाशा करने वाले जो लोग मौजूद हैं वो जादू और मौजज़े में फ़र्क ही नहीं डालते। ये इमाम अली ने नहजुल बलागा में बयान किया कि
لوگوں کی جہالت سے نبی خوف کھاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لوگوں کی جہالت سے نبی کو خوف آتا ہے، اور خوف کرنا بھی چاہیے، خوف کرنا بھی چاہیے، کیونکہ لوگ اپنی جہالتوں سے پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے، جناب مریم کو معاف نہیں کرتے، ٹھیک، بس لوگوں کی جہالت سے خوف تھا، دونوں کو جادوگر کہا جائے گا یہ خوف تھا، دونوں کو جادوگر کہا جائے گا، بس جب جہالت ہو تو لوگوں میں حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، بس نبی آ کے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ پہلے آ کے جہالت کو ختم کرتا ہے، پہلے آ کے جہالت کو ختم کرتا ہے، عقل کو بلند کرتا ہے، عقل کو بلند کرتا ہے، بس ایمان سے جدا لوگوں پر جب انسان رہے، ایمان سے جدا لوگوں کے درمیان جب رہے تو ڈر کے رہے، ڈر کے رہے، کس سے؟ اللہ سے نہیں، لوگوں کی جہالتوں سے، اور کوشش کرے کہ لوگوں کی جہالتوں کو دور کرے، لوگوں کی جہالتوں کو دور کرے، بس ان لوگوں کی نسبت وہ بڑا جادو تھا جو جادوگروں نے پیش کیا، دیکھیے گا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت خدا کی نسبت یا ان جاہل لوگوں کی نسبت؟ خوف زدہ لوگوں کی نسبت، ہاں خوف زدہ لوگوں کی نسبت، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کہ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے بات کر رہا ہو، نہیں، معاذ اللہ، بس وَجَاءُوا، وہ لائے جادوگر بِسِحْرٍ عظیم، اس وقت کا مصر کا بڑا جادو انہوں نے پیش کیا کہ یہ سب سے بڑا جادو ہے ہمارا، ٹھیک، بس معلوم ہو رہا ہے آیت نمبر 117 سے کہ جناب موسیٰ وحی کے بغیر کام نہیں کر رہے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی جانب، ان الق عصاک، کہ پیش کرو اپنے عصا کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس یہ عصا اژدہا بن کر سرعت کے ساتھ نگل جائے گی ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو، ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نکل جائے گی، ما یافکون، ما یافکون، اف کسے کہتے ہیں؟ ما یافکون، یہ دیکھیے گا قرآن نے جادو کو کیا کہا ہے، قرآن نے جادو کو جھوٹ کہا ہے، اف کسے کہا جاتا ہے؟ اف یعنی جھوٹ، جو انہوں نے جھوٹ پیش کیا ہے اسے نگل لے گی، لوگوں کے آنکھوں پہ جو اثر آیا تھا یہ عصا انہیں اس جادو کو ختم کر دے گی، اس جادو کو کیا کر دے گی؟ بس اپنی حالت، ہر چیز اپنی حالت پہ لوٹ آئے گی، ہر چیز اپنی حالت پہ کیا ہوگی؟ لوٹ آئے گی، بس جادو یعنی خلاف واقع دکھانا، واقع کے، حقیقت کے خلاف دکھانا، اور یہ نظریہ یہ ہے کہ یہ جو جناب موسیٰ نے عصا پیش کیا تو اس جناب موسیٰ نے کیا لاٹھیوں اور رسیوں کو، جناب موسیٰ کی عصا نے کیا لاٹھیوں اور رسیوں کو، اژدہا بن کے لاٹھیوں اور رسیوں کو ختم کر دیا یا جادو کو؟ ہاں احسنتم، جادو کو، کس کو ختم کر دیا؟ جادو کو ختم کر دیا، اگر وہ لاٹھیاں اور رسیاں ختم ہوتی تو تب بھی لوگوں کے شکوک برقرار رہتے، بس جادو کو ختم کر دیا، دیکھا کہ یہ تو لاٹھیاں اور رسیاں ہی، ہم ڈر گئے تھے، ہم خوفزدہ ہو گئے تھے، ٹھیک، جادو کو نگل لیا، ختم کر دیا جناب موسیٰ، ان کے مکر اور جادو اور جھوٹ کو جناب موسیٰ کے عصا نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، ٹھیک، بس لقفن کسے کہتے ہیں؟ لقفن کہتے ہیں سرعت کے ساتھ ختم کر دینا، لقف کا ویسے معنی، لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے سرعت کے ساتھ کسی چیز کو نگل لینا، لیکن یہاں کیا کریں گے؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، بس سرعت کے ساتھ ان کے جادو کو ختم کر دیا، بس جادو ختم ہو گیا تو جادو کا اثر بھی لوگوں پر ختم ہو گیا۔ اب آیت نمبر 118 دیکھیں، 118، فَوَقَعَ الْحَقُّ، بس روشن ہوا حق، معجزہ حق ہے، روشن ہوا حق، یہ بات روشن ہو گئی، جناب موسیٰ کا ولی اللہ رسول اللہ ہونا ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ، اور باطل ہو گیا، ماں سے مراد، شاباش، ماں سے مراد کیا ہے؟ شاباش، جادو جو انہوں نے کیا،
ما سے مراد وہ جادو ہے، باطل ہو گیا وہ جادو جو انہوں نے کیا، اور فوراً سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کون گرے؟ جادوگر۔ سارے جو مصر کے شہروں سے جمع ہوئے تھے سارے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، کہ ان کے لیے ثابت ہو گیا، لوگوں کے لیے ثابت ہو گیا۔ بس فوقع الحق کو حق ثابت ہوا، حق روشن ہوا کن کے لیے؟ جادوگروں کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی۔ جناب موسیٰ کو جو خوف تھا لوگوں کی جہالت کا، تو سب سے پہلے سجدے میں اللہ کو گرے کون؟ جادوگر۔ لوگوں سے خوف بھی ہٹا، جادو کا اثر بھی ہٹا، حق ثابت ہوا اور جادو باطل ہوا۔ فغلبوا ہنالک، بس فرعون اور اس کے اصحاب ہار گئے۔ فرعون اور اس کے اصحاب کیا ہو گئے؟ ہار گئے۔ فغلبوا، مغلوب ہو گئے، ہنالک وہاں، فرعون اور اس کے اصحاب، وانقلبوا صاغرین، ذلیل اور خواری کے ساتھ لوٹے۔ بس وہ روز اجتماع تھا، عید کا لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، قیامت کے دن کو کون سا روز اجتماع کہا جاتا ہے یا روز جمعہ کہا جاتا ہے؟ ہاں، روز جمعہ، ہم ابھی روز اجتماع کہہ رہے ہیں، کہ وہ عید کا دن تھا جس میں اکٹھا کیا گیا جناب موسیٰ کا مقابلہ کرانے کے لیے جادوگروں کو۔ فغلبوا ہنالک، بس فرعون اور اس کے اصحاب مغلوب ہو گئے۔ جادوگر نہ کہیے گا، کیونکہ جادوگر تو ایمان لا کر ہاں جی سجدے میں گرے۔ فغلبوا ہنالک، فرعون اور اس کے اصحاب مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ اب پلاننگ شروع ہوئی کہ اب قتل کیا جائے موسیٰ کو، اب جو بھی اس کا ساتھ دے گا اس پہ حملے کیے جائیں، ان کو نقصان دیا جائے، اب کوئی رعایت برتی نہ جائے، اب کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، ذلیل اور خواری کے ساتھ وہ لوٹے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔